آج کیونکہ ہم جمعرات کو اسد قیصر صاحب کہہ رہے تھے کہ محمود اچکزئی صاحب بطور اپوزیشن لیڈر ان کی نامزدگی ہو جائے گی، ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، لیکن آج جمعرات گزر گئی سر، محمود اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ نوٹیفیکیشن کے سلسلے میں جو ہے یہ گریڈ 17 کے افسر کی نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ہم لوگ جو صحافی ہیں بعض اوقات بہت چیزیں بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ اسد قیصر صاحب کا تعلق تو تحریک انصاف سے ہے۔ اگر وہ جمعرات کو یہ نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہے تھے تو ہم اس کو نظر انداز بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیمروں کے روبرو جو وزیر پارلیمانی امور ہے طارق فضل چودھری صاحب، وہ بھی صحافیوں کو یہ کہہ چکے ہیں کہ جی پروسیس ہو گیا ہے، اب شاید 1 یا 2 دنوں میں تعیناتی ہو جائے گی۔ اب کل اسپیکر صاحب جو ہیں وہ 4 سے 5 گھنٹے تک اپنے چیمبر میں بیٹھے رہے ہیں۔ وہاں پر ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کے تحریک انصاف کے لوگوں نے رابطے کیے کہ بھئی یہ ہمارے دستخط ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، وہ تو ہے۔ اس کے دوران انہوں نے کہا تھا کبھی پروسیس میں نے شروع کر دیا ہے، تو وہاں پر اگر کسی کو اعتراض ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ جی میرے دستخط نہیں ہیں۔ محمود صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اوہو بابو اس کو چھوڑو نا، مطلب کہ یہ خبر آتی کہ جی یہ فلاں 5 یا 6 بندے جو ہیں انہوں نے اسپیکر صاحب سے رابطہ کیا، یا یہ کہ صاحب جب اسپیکر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو 20 سے 25 آدمیوں کا ایک گروپ آیا اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو فلاں صاحب کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر دیکھنا چاہ رہے ہیں، ایسی بھی کوئی درخواست نہیں آئی۔ تیسری یہ ہو سکتی تھی کہ حکومت کہتی کہ ٹھہریے اسپیکر صاحب، آپ ان کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کرنے سے پہلے ہمارے ان کے بارے میں مندرجہ ذیل اعتراضات ہیں، وہ سن لیں، وہ بھی نہیں ہوئے۔ سو ٹیکنیکلی جس طرح وہ پروسیس مکمل ہوا ہے اس کے بعد تو کوئی ایسا طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو روکیں گے تو خامخواہ کا گن ہے۔ نہیں ہوا نا نوٹیفیکیشن، یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں بابو میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گریڈ 17 کے افسر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، اور پہلی دفعہ بھی تو نہیں ہو رہی نا نصرت صاحب۔ سر آج تک مجھے بتائیے کب نوٹیفیکیشن ہوئی تھی؟ نوٹیفیکیشن ہوتی ہے تبھی اپوزیشن لیڈر لگتا ہے نا سر، ایسے کیسے ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کیونکہ مصیبت یہ ہے تو پارلیمان کی ہمارے ہاں وقت نہیں رہی اور جائز بنیادوں پر نہیں رہی، ویسے یہ الگ بات ہے، لیکن جو پارلیمانی جو ہوتا ہے نا عام طور پر پروسیس، اس میں عموماً یہ ہوتا ہے، یہ کٹسی ہوتی ہے کہ جب اجلاس ہو رہا ہو تو اسپیکر صاحب وہ جب یعنی تلاوت کلام پاک اور قومی نہ ہو جائے تو اس کے بعد عموماً وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت غور و خوض کے بعد بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہی شوڈ ٹیک دی سیٹ آف دی لیڈر آف دی اپوزیشن، اور پھر وہ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کر وہ جو مخصوص نشست ہوتی ہے فرنٹ رو پہ اسپیکر پہ لیفٹ سائڈ پر اس پہ بیٹھے۔ there is no need of written notification kind of thing۔ بابا یہ آفیشیل کاروائی ہوگی نا قومی اسمبلی کی، بندہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا اور وہ رجسٹر ہوگی ساری جو بات ہو رہی، ٹھیک ہے، ہیلو اس دن سے ان کا میں اینٹیسپیٹ یہ کر رہا ہوں انلیس یہ کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ تھوڑا سا وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہمارے ساتھی کو کل، اس میں انہوں نے ایک بیان کا حوالہ دیا کوئی، اور محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر انہوں نے سخت زبان استعمال کی۔ اب فرض کیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کل باقاعدہ اسپیکر صاحب کی جانب سے لیڈر آف دی اپوزیشن ریکگنائز کر لیے جاتے ہیں تو عطا تارڑ صاحب جو ہیں یہی باتیں جو ہیں بعد میں ہاؤس میں بھی کھڑے ہو کر سکتے ہیں، ایسی کون سی بات کریں گے؟ ارے بھائی ٹاک شو میں، اور اسی ہاؤس میں یہ پاکستان کا وزیر داخلہ تھے نا جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب 1988 میں، یا نہیں؟ تو یہ نہیں کہا جاتا تھا آپ نے سکھوں کی جو ہے لسٹیں وہ دی تھیں راؤ کو، یہ اسمبلی میں ہی تقریر ہوتی تھی یا کہیں اور ہوتی تھی؟ تو یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ہوئی سر۔ بابا میں وہی تمہیں کہتا ہوں نا کہ وہ
یہ اس طرح کے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب کل کا دن گزر جانے کے بعد اور جس طرح پروسیس ہوا ہے، اگر کوئی رکاوٹ ہونی ہوتی تو یا تو حکومت بعض ضابطہ انداز میں اسپیکر صاحب کو کہتی کہ جناب ہمیں محمود خان اچکزئی صاحب کے اپوزیشن لیڈر ہونے پر مندرجہ اعتراضات ہیں یا ان کے کنڈکٹ پہ ہمیں یا کوئی محب وطن شہری جو ہے وہ کسی تھانے میں یہ پرچہ کرا دیتا کہ یہ کس نوعیت کا شخص یہ آپ مشورہ نہ دیں، آپ نہیں ابھی بھی وقت ہے اگر کوئی کسی نے اگر اتنا ہی کسی اچھے دوستوں میں میرے بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ایک ٹاک شو کی خاطر بیٹھ کے لوگوں کو مشورے میں یار میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جو اگر فرض کرو کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے تو ایک اس طرح کی کوئی ہو سکتی ہے تو انہوں نے پڑھ کے لائے سادہ لفظ کہ حکومت پھنس چکی ہے، اسے کوئی پھنسنا وسنے والی بات نہیں ہے. ارے بابا کوئی پھنسنے والی بات نہیں ہے. پھنستی تو جب کہ اگر اسپیکر صاحب جو ہے وہ نیتو لال سے کام لے رہے ہوتے. انہوں نے ہاؤس میں باقاعدہ اعلان کیا کہ جی میں پروسیس کر رہا ہوں، اینڈ یسٹرڈے وہ 4 سے 5 گھنٹے اپنے دفتر میں بیٹھے رہے ہیں فار دس ویری پرپز. ہیلو ٹھیک ہے، آگے نہ سمجھ. اور آج جو ہے دن گزر گیا، سو اب اور کل جو ہے صبح اجلاس ہے 11 بجے، اور اس کے بعد وہ تو کل اسپیکر صاحب کو بتانا پڑے گا. یا اناؤنس کریں گے یا بتائیں گے، یا بتائیں گے کہ میں کیوں نہیں کر رہا، ریکگنائز کریں گے یا بتائیں گے، یا پھر یہ بتائیں گے کہ جی میں مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر میں نے جو وعدہ کیا تھا تو میں نے وہ پروسیس سے گزرا ہوں. لاکھ رکاوٹوں کے باوجود محمود خان صاحب کل رکاوٹیں فی الحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ اسپیکر صاحب نے کہا تھا کہ جی میں پروسیس شروع کر رہا ہوں، نظر بظاہر وہ پروسیس جو ہے وہ بغیر کسی اپوزیشن کے مکمل ہو گیا ہے. کسی بھی طرف سے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے. ختم ہو گئی بات. اب میں امیگریشن پہ جانا ہے. اگر حکومت فوری کر دیتی اور 2 دن مہنگنے والی گل نہ ہوتی نا.